السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا، لیکن زیادہ حیرت کی بات یہ کہ امریکی اہلکار وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر کے نیو یارک لے گئے ہیں، جہاں ان پر منشیات کی اسمگلنگ سمیت مختلف الزامات میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ گرفتاری کی جو تصویر صدر ٹرمپ نے جاری کی ہے وہ پوری دنیا کے آزاد ممالک کے حکمرانوں کے منہ پر تھپڑ ہے، اور پیغام بھی ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے۔ یہ دنیا کا پہلا واقعہ نہیں کہ امریکہ نے کسی ملک کے صدر کو گرفتار کیا ہو یا حکومت کا تختہ الٹا ہو۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ امریکہ کی بدماشی جاری ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملوں کا اصل مقصد اس کے تیل کے ذخائر اور معدنیات پر قبضہ کرنا اور وہاں اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کرنا ہے۔ وینزویلا کے صدر کا اغوا پوری دنیا، خاص کر کمزور ممالک کے لیے ایک پیغام ہے کہ دنیا طاقتوروں کی ہے، کمزور ممالک کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ جائے بھاڑ میں۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس اور فاکس نیوز سے گفتگو میں دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ وینزویلا کے معاملات نئی حکومت کے قیام تک امریکہ چلائے گا، یعنی امریکہ کا قبضہ ہوگا وہاں۔ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا میں انویسٹمنٹ کریں گی اور یوں وینزویلا کے عوام امیر ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ضرورت پڑی تو وینزویلا پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں اور امریکی فوجیں تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کی کارروائی جو رات بھر جاری رہی، اس کو بالکل انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی ٹیلی ویژن پر شو دیکھ رہا ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ نے امریکی کارروائی کی رفتار اور شدت دیکھی ہوتی تو یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ امریکی ٹیم نے ناقابل یقین کام کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ صدر ٹرمپ یہ کارروائی 4 دن پہلے کرنے والے تھے، لیکن موسم موزوں نہیں تھا۔ ایسی کارروائیوں سے جو ہے ظاہر ہے موسم جو ہے بالکل درست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اچانک موسم صاف ہوا اور انہوں نے امریکی فوج کو حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب مادورو کو گرفتار کیا گیا تو ایک ایسے گھر میں تھے جو گھر سے زیادہ قلعہ نما ایک جگہ تھی اور چاروں اطراف اس کے مضبوط اسٹیل کی دیوار تھی۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ چند لوگ زخمی ہوئے اس سارے اقدام میں، لیکن وہ واپس آ گئے۔ امریکی حملے کے خطرے پر کئی ماہ سے بات ہو رہی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس نے وینزویلا کے عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وینزویلا میں مضبوط اپوزیشن موجود ہے جو صدر مادورو پر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگاتی رہی ہے۔ وینزویلا کی موجودہ حکومت نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے اور ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وہاں ایک اپوزیشن بھی ہے جو امریکہ کی حامی ہے۔ اس اپوزیشن نے 2018 اور 2024 کے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور احتجاجی تحریک چلائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وینزویلا کے بعض اپوزیشن رہنما امریکی حملے کی حمایت کر رہے ہیں۔ کچھ اپوزیشن حامیوں نے ان حملوں کو آخری راستہ اور آخری امید کے طور پر دیکھا ہے تاکہ حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب صدر مادورو کے حامی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ امریکی حملے اور مادورو کو حراست میں لے جانے کا اعلان وینزویلا میں مزید بڑے پیمانے پر عدم استحکام کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو پہلے ہی برسوں سے سیاسی، اقتصادی اور سماجی بحران کا شکار ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا ان کا جو ہے کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری یہ ظاہر کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ دراصل ان کا امریکہ کے مخالف ممالک خاص کر ایران کے لیے پیغام ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چند دن پہلے ایران میں بھی مداخلت کی دھمکی دی تھی۔
دوسری جانب ایران نے اعلان کیا وہ کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وینزویلا پر مزید امریکی حملے نہیں ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ صدر مادورو کو ہٹانے کے بعد خود کو مطمئن سمجھیں گے، لیکن اس سے یہ سوال جنم لیتا ہے کیا مادورو کے بغیر ان کی پارٹی کا جو اقتدار ہے وہ برقرار رہ سکے گا، جبکہ صدر ٹرمپ وہاں اپنی کٹ پتلی حکومت لانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ گرفتار صدر کے حامی جو ہیں وہ 3 بڑے رہنما ہیں، اور جب یہ واقعہ ہوا، امریکی حملہ ہوا، اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت چلائیں گے، لیکن ایسا مشکل نظر آ رہا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف اپوزیشن احتجاجی تحریک شروع کر دے گی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے CIA کا ایک پلان کوئی موجود ہوگا۔ امریکی فوجیں اہم مقامات کا کنٹرول سنبھال سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ امریکہ میں منشیات اور اسلحہ اسمگل کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وینزویلا سے منسلک کرمنل گروپس جو ہے وہ بڑی مقدار میں منشیات امریکہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور واشنگٹن نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث بعض گروہوں کو بھی حال ہی میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔ حملے سے پہلے امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز کو تعینات کر کے اپنے ارادوں کے بارے میں ابہام برقرار رکھ رہا تھا، تاکہ وینزویلا جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور یہی غلط فہمی وینزویلا کے صدر کو لے ڈوبی۔ وینزویلا کے وزیر دفاع نے امریکہ کا مقابلہ کرنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن کیا وینزویلا میں اتنی فوجی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دے سکے؟ امریکہ نے حملے سے پہلے وینزویلا کا دفاعی نظام مکمل طور پر کنٹرول یا کہہ لیں فیل کر دیا تھا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے فوجی اہلکار تربیت یافتہ نہیں ہیں اور اپنی دیکھ بھال پر، ٹریننگ پر توجہ نہیں دیتے، اور بہت سی ملیشیا جو ہیں فوجی جو ہیں ان کے پاس اسلحہ تک نہیں ہے۔ ایک تربیت یافتہ فوج کے طور پر وہ زیادہ قابل پروفیشنل نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ وینزویلا کی فوج پہلے کی طرح نہیں ہے، اس کے پاس جو جہاز اور ہتھیار ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وینزویلا کا کوئی ہتھیار کام نہ آ سکے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2006 میں سابق صدر ہیوگو شاویز نے روس سے تقریباً 20 سخوئی طیارے خریدے، جبکہ 1980 کی دہائی میں وینزویلا نے امریکہ سے 12 کے قریب F-16 طیارے بھی خریدے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وینزویلا امریکہ کا اہم اتحادی ہوا کرتا تھا۔ سخوئی لڑاکا طیارے اس خطے میں جو ہے کسی بھی دوسرے طیاروں پر برتری رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اب بھی اڑ سکتے ہیں۔ F-16 طیاروں میں سے بھی 1-2 طیاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپریشنل تھے، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے فوجی آپریشن سے پہلے اور اس کے بعد بمباری کر کے ان طیاروں اور بہت سے ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے، یعنی وینزویلا کی حملہ اور دفاع کرنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ CIA کے ایک رپورٹ کے مطابق اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وینزویلا میں موجود امریکہ کے مخالف گروپ امریکہ کے خلاف، امریکی فوجیوں کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے امریکی حملے سے کئی ہفتوں پہلے بڑے پیمانے پر اسلحہ جو ہے وہ مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وینزویلا کی جو مقامی آبادی ہے امریکہ کے خلاف مزاحمت کرتی ہے یا امریکہ کی حمایت کرتی ہے یا خاموشی اختیار کرتی ہے۔ بعض امریکی تجزیہ نگاروں کے مطابق وینزویلا کے عوام حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تھے اور دوبارہ امریکی کیمپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے دوران نکولس مادورو نے اکتوبر کے آخر میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ وینزویلا نے 5000 روسی ساختہ ایک ایگلس جو طیارہ شکن میزائل ہے اس کا ایک جو دفاعی نظام ہے اس کو اہم پوزیشنوں پر تعینات کر دیا یا لگا دیا، لیکن یہ میزائل جو ہے امریکی حملہ روکنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں، کسی بھی سطح پر امریکی حملوں کو نہیں روک سکے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ ان تمام ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے
جنہیں صدر ٹرمپ امریکہ میں شامل ہونے کا کہہ چکے ہیں۔ ان میں کینیڈا ہے اور گرین لینڈ بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کا اگلا نشانہ ایران ہوتا ہے یا گرین لینڈ۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔